آقائے نامدار و نبی تاجدار دونوں عالم کے مالک مختار سرکار اولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارک وسلم صلی وسلم علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، یہ جماعت آخرہ کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ویسے تو بے شمار اولیاء کرام اور مومنین حضرات کا وصال کا مہینہ ہے. ان میں سے ایک مخصوص اور خاص ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یار غار اس کو بولتے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تاریخ وصال کا مہینہ ہے. حضرات، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی رسول، وہ عزیز رسول جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تن من دھن تمام تر چیزوں کے ساتھ لگے ہوئے تھے. وہ صحابیت کا رتبہ پایا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ان کی طرح صداقت میں، سچائی میں اور رفاقت میں کوئی ان کا ہمسر ہم پلہ نہیں ہمارے نبی کے ساتھ. اس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے. آئیے ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وسلم بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اس میں گرامی سے ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. پھر آگے اور یہ کہ باری کریں جمعہ بجمعہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہم سے جتنا ہو سکے گا ہم بیان کریں گے. شروع کرتے ہیں ان کے نام مبارک سے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی حضرت عبداللہ ہے. ہم اور آپ کو یوں ہی جانتے ہیں نا، ابو بکر صدیق یا صدیق اکبر ابو بکر صدیق کے نام سے زیادہ جانتے ہیں، مشہور و معروف ہیں. صحیح نام جو والد بزرگوار نے اور بزرگوں نے اخذ کیا تھا وہ حضرت عبداللہ ہے. اس کے بعد یہ ابو بکر آپ کی کنیت ہے، یعنی جس سے آپ مشہور ہیں، کنیت اس کو کہتے ہیں، مشہور ہے ابو بکر کے نام سے. اور صدیق و عتیق یہ آپ کے القاب ہیں، یہ لقب ہے. لقب یہ ہے، کوئی لقب جب ہی دیا جاتا ہے انسان کو، کسی انسان کو، کہ جب انسان کوئی ایسا کارنامہ کر گزرے، کچھ ایسا کارنامہ کیا جو بالکل معنی خیز کارنامہ ہو، لوگوں کی نگاہ میں، محلے میں، معاشرے میں سب سے اونچا درجہ رکھتا ہو، ایسا کارنامہ انجام دے جائے تو پھر اس انسان کو اس کارنامے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، لقب دیا جاتا ہے کہ بھائی فلاں آدمی نے ایسا کام کیا لیا تھا. اس کو وہ لقب دے کر کے ان کو الگ امتیازی نام دے کر کے ان کو الگ کر دیا جاتا ہے کہ یہ اس کام کا حامل انسان ہے، اس کام کا کرنے والا انسان ہے، اس کو لقب دیا جاتا ہے. تو صدیق اور عتیق یہ دونوں القاب ہیں. میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ القاب کیسے ملے آپ کو. آج انشاءاللہ اسی نسبت پر ہی یا آپ کی شروعات پر ہی آج تھوڑی گفتگو ہوگی. اور آپ کے والد بزرگوار حضرت ابو قحافہ، اس
اس کو بعد مورخین نے قحافہ بھی پڑھا ہے، قحافہ بھی پڑھا ہے۔ ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی والدہ محترمہ ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ والدہ تھی۔ اب آئیے، یہ تو نسب بیان کیا، اور آگے اور ایک بات بتاتے ہیں کہ آپ کا سلسلہ نسب جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے، وہ 7ویں پشت پر جا کر ہمارے نبی سے کانٹیکٹ ہوتا ہے، جڑتا ہے۔ سلسلہ نسب 7ویں پشت پر جا کر ہمارے نبی کے نسب سے جا کر ملتا ہے، زیادہ دور نہیں ہے، 7ویں پشت پر ہی مل جاتا ہے، یعنی نبی کے خاندان میں ملتا ہے۔ اور آپ بھی قریش خاندان سے پیدا ہوئے، تو اصحاب فیل نے جو مکہ معظمہ میں چڑھائی کی تھی، ہاتھی والوں نے مکہ معظمہ کو ڈھانے کے ارادے سے کہ مکہ معظمہ کو ہم ڈھا کر یہاں کا پتھر اٹھا کر یمن میں لے جا کر لگائیں گے، اور یہاں کے تمام آنے والے لوگ اپنا رخ بدل کر ہمارے یمن کی طرف آیا کریں گے۔ اور اس ارادے سے آیا تھا ابرہہ بادشاہ، اپنے ہاتھیوں کے ساتھ لاؤ لشکر کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے جو حملہ کیا تھا، مجھے حملہ کے بارے میں نہیں بتانا ہے، اس حملے کے 2.5 سال بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مکہ کی سرزمین پر دنیا میں تشریف لائے، اور قریش خاندان سے۔ اتنی بات بتانے کے بعد اب آگے چلیے، ہم اور آپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو جانتے ہیں کہ ابو بکر کیوں کہتے ہیں، نارملی انداز میں ہر آدمی جانتا ہے کہ اصحاب رسول ہیں، 4 صحابہ مشہور ہیں، ان صحابہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں۔ ابو بکر سب نام جانتے ہیں، کوئی ابو بکر کہہ دیتے ہیں، کوئی ابو بکر صدیق، یا کوئی صدیق اکبر کہہ دیتے ہیں، بس اتنا نام جانتے ہیں۔ اب جاننا یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ابو بکر کیوں پڑا؟ نام اوریجنل عبداللہ ہے، ابو بکر کیوں آیا؟ میں نے کہا تھا نا، کسی کو کوئی انسان کوئی بڑا کارنامہ انجام دے، اس کو لقب دیا جاتا ہے۔ تو عرب کے اندر ایک انسان تھا جو نسب کے بارے میں جاننے میں بڑی مہارت رکھا کرتا تھا، ہر کسی کا نسب بڑی تیز تراری کے ساتھ بتایا کرتا تھا۔ عرب میں اس انسان نے بڑی مہارت حاصل کی، کسی سے بھی کوئی بھی آ کر کے پوچھے کہ بھائی میرا نسب بتاؤ، وہ بتانے میں بڑی مہارت کے ساتھ وہ نسب بتایا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ادھر گئے اس شخص کے پاس کہ بھائی تمہارے بارے میں ہم نے بہت چرچا سنا ہے، پورے عرب میں بھلا مچ رہا ہے تمہارے بارے میں کہ تم ہر کسی کے نسب کو بڑے اچھے انداز میں بیان کر دیا کرتے ہو، ہر کسی کے نسب پہچان کرتے ہو، یا تم نے ایسا علم حاصل کیا کہ نظر پڑھتے ہی، شکل دیکھتے ہی تم آدمی کی نسب بتا دیا کرتے ہو۔ تو اچھا ایک بات بتاؤ، یہ سامنے استبل ہے، اس استبل کے گھوڑوں کی نسب بتاؤ، تو وہ شخص ہکا بکا رہ گیا، سر جھکا لیا۔ سر جھکانے کے بعد کہا کہ میں تو اب تک انسانوں کی نسب بتا رہا تھا، گھوڑوں کی نسب کے بارے میں مجھے نہیں پتا کہ معاملہ کیا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آگے بڑھے اور بتایا کہ یہ گھوڑا فلاں نسب کا گھوڑا ہے، اور کس گھوڑے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تم ہی اشارہ کر کے بتاؤ۔ تو اس نے آگے بڑھ کے کہا کہ بھلا اس گھوڑے کی نسب کے بارے میں بتاؤ، یہ کس نسل کا گھوڑا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے چارہ کھانے کے انداز کو دیکھ کر، اس کے شکل صورت کو دیکھ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر ایک گھوڑے کا نسب نامہ بیان کر کے اس آدمی کے سامنے رکھ دیا، نسب بیان کر کے رکھ دیا۔ اس آدمی بڑا تعجب سے دیکھ رہا تھا، اور دیکھتے دیکھتے اگل بغل میں جو لوگ آئے تھے دیکھنے کے لیے کہ یار بڑا تعجب ہو رہا ہے، اب تک جو آدمی پورے عرب کے اندر مشہور ہو رہا تھا
نسب بتانے میں آدمی شکل دیکھ کر اسے نسب بتا دیا کرتا تھا، وہ آدمی گھوڑے کی نسب نہ بتا سکا اور اس کی جگہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، آگے بڑھ کر کے گھوڑے یعنی کہ جانوروں کے نسب نام بیان کرتا، لوگوں نے لقب دیا۔ اس وقت لوگوں نے کیا لقب دیا؟ ابو بکر۔ تو بکر کہتے ہیں اس آدمی کا نام تھا بکر، جس نے لقب بتایا، جو نسب بتایا کرتا تھا اس کا نام تھا بکر۔ اب ظاہر سی بات ہے بکر کے اوپر چڑھ گئے کوئی، بکر کے اس آدمی کا نام بکر تھا جو نسب بتایا کرتا تھا، اس سے اوپر کوئی اور ایسا آ گیا جو آدمی کو آدمی جانوروں تک کے نسب کو بتا دیا کرے، تو ظاہر سی بات ہے نام تو دینا ہی تھا۔ نام کیا دیا؟ ارے ابو بکر۔ یہ بکر تو بکر تھا، بکر کا باپ نکلا سیدنا صدیق اکبر، بکر کا بھی باپ نکلا۔ کہتے ہیں کہ یار فلاں آدمی نے ایسا کام کیا، اس کے بعد کوئی ڈبل ایسا کام کرنے والا انسان، ڈبل منہ سے انداز میں ادا کرنے والا انسان آ جائے تو اس کو بھی کہتے ہیں یار تم نے تمہارا باپ نکلا ہو، کہتے ہیں نا۔ اسی طرح عرب کا مقولہ عربیوں نے یہ نکالا کہ یار بکر جو تھا نسب بتایا کرتا تھا، اس کے اوپر کوئی ایسا بھی بکر آ گیا جو ابو بکر کہلایا گیا ہے، یعنی کہ بکر کا باپ ہے۔ بکر تو نسب بتا انسانوں کا پتا تھا، مگر بکر کا باپ نے آ کر کے بتا دیا کہ ہم صرف انسانوں ہی کا نہیں بلکہ جانوروں کا بھی نسب بتانے میں مہارت کرتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں ابو بکر۔ اور ایک تعبیر یہ ہے، علماء کرام نے بیان فرمایا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ابو بکر کیوں پڑا؟ ایک تو یہ ہے تعبیر، دوسری یہ کہ عرب کے اندر سب سے بہترین جو پہلا پھول کھلے اور بہترین آب و تاب کے ساتھ کھلے اس پھول کو بکر کہتے ہیں، اس پھول کو بکر کہتے ہیں۔ اسی سے آیا ہے باقرہ۔ باقرہ اس عورت کو، اس لڑکی کو کہتے ہیں جو بالکل جوانی پر ہو، جوانی پر ہو اور پردہ بکارت ظاہر نہ ہو، اس کو باقرہ کہتے ہیں۔ خیر پوری ڈیفینیشن کے ساتھ نہیں بتاؤں گا اس بات کو، آگے چلتے ہیں۔ بس یوں آپ سمجھیے کہ جوانی کے عالم میں ہو اور اپنے آپ و تاب کے ساتھ اپنی رعنائیاں بکھیر رہی ہوں، اس کو بکر بولتے ہیں۔ تو بکر اس پھول کو بولتے تھے عرب کے لوگ کہ جو تر و تازہ کھلا ہو، تر و تازہ ابھی کھلا ہو، کھل کر کے اپنی رعنائیاں بکھیر رہی ہو اور اپنی خوشبو بکھیر رہا ہو، اس کو بکر بولا جاتا تھا۔ تو اسی طرح ہمارا ایمان اور وجدان بھی کہتا ہے، ہمارا ایمان کہتا ہے کہ مردوں میں ایمان لانے والا سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا صاحب ایمان مردوں میں۔ اور کی بات ہے، بچوں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، عورتوں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، مردوں میں سب سے پہلے ایمان کی روشنی پانے والا کوئی اور نہیں بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ابو بکر، یا تو اس وجہ سے ان کا نام پڑا کہ جس طرح پھول کھل کر اپنی رعنائیاں بانٹتا ہے، اپنی خوشبو بانٹتا ہے اور اپنی جوانی کی وجہ سے پھول کے ذریعے سے تمام پھولوں سے زیادہ اپنی خوشبو سے لوگوں کو مرتب کرتا ہے، اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو سب سے پہلا ایمان لانے والا، مردوں میں سب سے پہلا ایمان لانے والا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایمان لائے اور ایمان لا کر کے اپنا ایمان کی خوشبو لوگوں میں بانٹنے لگ گئے، اس لیے یا تو ابو بکر کا نام ابو بکر پڑا ہے۔ آئیے صدیق، ہم اور آپ کہتے ہیں نا کہ صدیق اکبر یا ابو بکر صدیق، یہ لقب جو ملا ہے نا صدیق، یہ کیوں؟ عتیق یہ القاب کیسے آئے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جانبدار، ہمارے نبی کے لاڈ اور پیار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی شدت کا ٹائم تھا، وہ
بڑی پریشانی کے وقت گزار رہے تھے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تکلیف پہ تکلیف اٹھا رہے تھے، کافروں کے شدت، ان کی مصیبتیں اور ان کے دیے ہوئے درد علم جھیل رہے تھے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کئی برس کافروں کی تمام تر تشدد کو جھیل کر، تمام شدتیں جھیل کر، یہاں تک کہ حتیٰ کہ یہ بتایا جاتا ہے، مورخین کرام تو بتاتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم گرم ریت پر لا کر لٹا دیا کرتے تھے، لٹا دیتے تھے، اور وہ کے گرم پتھروں پر جو بالکل تپا ہوا ہوتا تھا اس پتھر پر لٹا کر کے ان کو شدت دیا کرتے تھے، تکلیف دیا کرتے تھے۔ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیف سہ کر کبھی زبان پر نہیں لایا کہ اس میرے معبود کے علاوہ کوئی اور معبود ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور کوئی معبود ہے، کبھی نہیں کہا۔ اور نبی مختار سے سچی دلی محبت رکھتے تھے، کبھی محبت کے بارے میں ذرا برابر کبھی دو شبد نہیں بولا کہ نبی سے مجھے محبت نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان تکالیف کو جھیل کر، ان شدتوں کو جھیل کر، سہ کر کے کئی برس گزارنے کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا، خبر لگی کہ کوئی ہے، کوئی ایسا انسان ہے، کوئی ایسا غلام ہے جسے اتنی تکلیف دیا جاتا ہے، اتنی شدت میں رکھا جاتا ہے، تکالیف اس آدمی کو جھیلنی پڑتی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا نہ گیا، اٹھے اور کافروں کے پاس گئے، جا کر کہا گئے کافروں اس غلام کا کیا لینا چاہتے ہو، کتنے رقم لینا چاہتے ہو؟ تو کافروں نے جتنا کہا آپ نے منہ مانگ کے رقم ان کو دے کر کے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرا دیا۔ کافروں نے، لوگوں نے ہلکڑی مچی، لوگوں نے سوچا، کہا یار بلال کا کوئی بڑا قرض رہا ہوگا حضرت صدیق اکبر پر، کوئی بڑا قرض رہا ہوگا پہلے، اس لیے انہوں نے آ کر کے سیدھا کام کر کے آئے اور آ کر کے سب سے کہا کہ بھائی کتنا لینا چاہتے ہو؟ جتنا مانگا گیا کافروں نے جتنا خواہش کیا اتنا لیں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی ہی رقم ان کو دے کر کے حضرت بلال کو آزاد کر کے ان کو فری کیا، وہاں سے آزاد کیا۔ پھر اس کے بعد جب لوگوں نے کہا کہ کوئی ان کے اوپر قرض رہا ہوگا، جب ہی انہوں نے آزاد کیا تو ادھر اللہ کی بارگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہ گزرا۔ اللہ نے فرمایا کہ جبریل میرے محبوب کو جا کر کے آیت کریمہ سنا دو، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ کیا تم سمجھتے ہو اپنے خیالوں میں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال کو آزاد کیا تو ان کے اوپر کوئی ان کا قرض تھا؟ قرض ادا کرنے کی نیت سے ان کی قرض سے حضرت بلال کو آزاد کیا؟ نہیں، بلکہ اے صدیق وہ صدیق ہے، جس سے بلال ہی کو نہیں، اس سے پہلے کئی غلاموں کو انہوں نے آزاد کیا تھا، کئی غلاموں کا آزاد کیا تھا۔ تم اس بارے میں کیا جانتے ہو؟ اللہ کی بارگاہ سے کلام مقدس نازل ہو چکا کہ جاؤ کہہ دو میرے محبوب سے کہ محبوب سنا دے ان کافروں کو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی قرض کی وجہ سے بلال کو آزاد نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تو صرف اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کیا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب آزاد کر کے لائے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو صحابیوں، اے اہل مجلس، ذرا دیکھ لو، یہ میرا صدیق ہے، یہ میرا صدیق ہے۔ اگر تم کسی کو دیکھنا چاہتے ہو کہ جہنم سے آزاد ہو چکا ہے، جہنم جسے چھو نہ سکے، جہنم کی آگ جسے لے نہ سکے، جہنم جس کے بارے میں
سوچ نہ سکے. اگر تم کسی ایسے انسان کا روح دیکھنا چاہتے ہو, ایسے انسان کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو, کسی اور کو نہیں, میرے صدیق کو چھان کر دیکھ لو. یہی ہے کہ ان کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی ہے. جہنم اسے چھو بھی نہیں سکتی, جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی. اس لیے جہنم سے یہ آزاد ہے. اسی آزادی کا نام ہے عتیق. عربی میں بولتے ہیں عتیق, عین تا یا قاف, عتیق یعنی آزاد ہے جہنم کی آگ سے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے میرے بلال کو آزاد کر کے لایا ہے. یہ میرا بلال ہے جو مجھے دیکھے بنا مجھ سے عشق کیا کرتا تھا. یہ میرا بلال ہے جو مجھے دیکھے بنا مجھ سے محبت کیا کرتا تھا, ٹوٹ ٹوٹ کر مجھ سے محبت کرتا تھا. اپنی ماں کی وجہ سے مجھ سے مل نہ سکا, اپنی مجبور ماں کی وجہ سے, اپنی بیمار ماں کی وجہ سے مجھے مل نہ سکا, مجھ سے ملاقات نہ کر سکا, مگر اتنی محبت کرتا تھا کہ یہ ٹوٹ ٹوٹ کر, کبھی پھوٹ پھوٹ کر رویا کرتا تھا. میری محبت میں رو رو کر کے کبھی آنسو کے قطرات بہایا کرتے تھے. نماز پڑھ کر کے میری بارگاہ میں التجا کرتے تھے, اللہ سے دعا کرتے تھے کہ میرے پروردگار تیرے حبیب کے دیدار کا چہرہ دکھا, تیرے حبیب کا چہرہ دکھا. مولا یہ میری والدہ ہے جن کو چھوڑ کر میں جا نہیں سکتا, تو میں خوابوں میں اپنا دیدار اپنے بلال کو کیا کرتا. یہ میرا محبوب بلال ہے, ان کو آزاد کر کے لایا صدیق اکبر نے. اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ صدیق اکبر کو جہنم کی آگ چھو بھی نہ سکے. مولا یہ میرا صدیق ہے, ان کو جہنم سے آزاد عطا فرما دے. اسی لیے نام دیا عتیق. ان کا نام ہے عتیق, عتیق نام لقب دیا. اور صدیق نام لقب کیسے پڑا؟ صدیق تو اہل عرب میں یہ مشہور تھا کہ جو انسان سچ گو وہ صدیق. اللہ اللہ, ان کی طرح کوئی سچائی نہیں, کوئی سچ بولنے والا نہیں. پوچھو بھئی آپ یہاں تھے تو وہ صدیق بول پڑے ہاں میں یہاں تھا. پوچھو بھئی یہاں پر کتنے آدمی تھے تو صدیق بول پڑے کہ ہاں اتنے آدمی تھے. پوچھو صدیق فلاں مال میں نے تمہیں دیا تھا, بتا دیا وہاں تم نے اتنا مال مجھے دیا تھا. پوچھو کہ صدیق یہ کام ہم نے فلاں وقت پر کیا تھا, صدیق بتا پڑتے ہاں یہ فلاں وقت میں کیا تھا. کوئی جھوٹ سے کہیں کوئی شائبہ نہیں جھوٹ کا, غلط بولی کا احتمال نہیں. ہمارا وقت سچ, جو پوچھو سچ سچ بتاتے تھے. کوئی انسان بلکہ کافر سے کافر تر انسان بھی اگر کچھ آ کر پوچھتے براہ راست اس کو سچ سچ بیان کر دیا کرتے تھے. کوئی بات چھپاتے ہی نہیں, ہر بات واقعہ کے مطابق. بلکہ میرا عقیدہ ایمان کہتا ہے کہ ہمارا صدیق جب بول پڑتا تھا, جب زبان واہ ہوتی تھی, لب واہ ہوتے تھے, تو میرا رب فرماتا ہے کہ میرا صدیق اگر کہہ دے کہ محفل میں 10 آدمی تھے تو میں ویسا ہی کر دیتا تھا. اس محفل میں بجائے 10 کے کوئی 4 انسان کو موجود ہی نہیں رکھتا تھا. واقعے کے مطابق صدیق اکبر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے مطابق اس واقعے کو میں تبدیل کر دیا کرتا. اللہ بھی محبت فرماتا ہے صدیق سے. تو ظاہر سی بات ہے جو انسان سچ بولنے پر آمادہ رہے, ہما وقت اٹھے بیٹھے تو سچ بولے, سوئے تو سچ بولے, سچ بول کر کوئی پوچھے تو سچ بولے, اپنا پوچھے تو سچ بولے, پرایا پوچھے تو سچ بولے. جب اتنا سچا انسان ہو, اتنا سچا انسان, حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آئی کہ ایک چوٹی پر پہاڑی پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں میں نے تمہیں دعوت دیا اس لیے کہ میں پرکھنا چاہتا ہوں, دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے کتنا سچ اور حق انسان مانتے ہو. بھائی اس میں کوئی شک ہے کیا؟ پورا عرب آپ کو سچ اور حق صادق الامین کہا کرتے ہیں, سچ مانتے ہیں. یہ نبی پاک کی بات ہے. پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان کیا
اچھا ٹھیک ہے، اگر میں کہوں کہ فلاں پہاڑی، اس پہاڑی کے اس سائڈ سے کفار تمہاری طرف حملہ آور ہونے والے ہیں، کافی لوگ آ رہے ہیں تمہاری طرف حملہ کرنے کے لیے، تو تم مانو گے؟ سب نے بیک زبان ہو کر کے کہا۔ اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے بولنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل کیوں نہیں سرکار، ہم آپ کی بات کو مانیں گے اور جی جان سے مانیں گے۔ اور سب نے بولا کیونکہ آپ صادق الامین تھے، سچے امانت دار تھے، کوئی آپ کو جھوٹا یا غلط قرار نہیں دے سکتا تھا، پورا تو مان گئے کہ ہاں بالکل، اگر آپ کہو کہ ہم پہاڑی کے اس پار سے دیکھ تو نہیں رہے، پر اگر آپ کہہ رہے ہو، اگر آپ کہہ رہے ہو تو آپ سچے بول رہے ہو، آپ کی زبان سچی، آپ کا کردار سچا، آپ کا ہر عمل سچا، اگر آپ کہو کہ ہمارے پر کافر حملہ کرنے والے ہیں تو ہم مان جائیں گے کہ واقعی حملہ آور حملہ کرنے والے ہیں، مان جائیں گے۔ تو یہ لوگوں نے کہا، صدیق اکبر نے پہلی بول کر کے ثابت کیا، یہ ثابت ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سچے۔ بات یہاں میں اپنے نبی کے آگے نہیں، نبی کی کا واقعہ نہیں کر رہا ہوں، میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کر رہا ہوں۔ تو اس لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے، اہل عرب نے یہ بھی لقب دیا کہ یہ صدیق ہے، یہ صدیق ہے، سچائیوں پر سچ بولنے والا انسان اس کو صدیق کہا جاتا ہے، اس کو صدیق کا لقب دیا جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ القاب تو ہو گئے۔ اب آئیے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہمارے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس طرح سے جڑی، تھوڑا ایمان کا بھی واقعہ لے لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کیسے لائے؟ جوانی میں ایمان لایا، ایمان کیسے لائے؟ ملک شام کی طرف ہجرت کے لیے، ملک شام کی طرف سفر تجارت کے لیے جا رہے تھے، جاتے جاتے رستے میں ایک پڑاؤ ڈالا، شام نے اپنے چادر کو ڈھانپ دیا اور دن نے اپنے نور کو کھینچا، یعنی کہ دن گیا اور رات آنے والی تھی۔ قافلہ کو روکا، بیابان میں، جنگل میں روکا، وہاں پر پڑاؤ ڈالا۔ پڑاؤ ڈالنے کے بعد ہر آدمی تھکا ہوا تھا، سب اپنے اپنے خیموں میں جا کر کے آرام، کوئی لیٹ گئے، کوئی بیٹھے بیٹھے سو گئے۔ اسی میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آنکھوں میں غنود کی تاری ہو گئی، غنود کی آئی، لیٹ گئے، سو گئے۔ سونے کے عالم میں اب یہ خواب آتا ہے، خواب قسمت انگڑائی لیتی ہے۔ عالم خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا ہوں اور میرے دونوں زانوں پر ایک چاند نظر آتا ہے، وہ چاند بڑی آفتابی کے ساتھ، بڑی خوشنما چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا دمکتا دکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ چاند آتا ہے اور دھیرے دھیرے آ کر کے میرے گول کی طرف آتا ہے، تو میں بھی لپک کر کے اس کو اپنی طرف ہمائے کرنے کی سوچتا ہوں اور دونوں ہاتھوں کو بڑھا کر اس چاند کو پکڑ لیتا ہوں، چاند کو پکڑ کر اپنے دونوں زانوں کے بیچ میں لا کر کے رکھ دیتا ہوں، یعنی کہ اپنے گود میں رکھ دیتا ہوں۔ تو کسی اثنا میں گود میں رکھ کر کے مجھے بڑی تسلی ملتی ہے، مجھے بڑا آرام ملتا ہے، بڑا سکون ملتا ہے۔ اللہ اللہ، اسی اثنا میں میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ جب آنکھ کھلی تو بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ہم تو خیمے میں ہیں، یہاں کوئی بڑا خوبصورت چاند آیا تھا، چاند میری گود میں آیا، میں نے اسے پکڑ کر گود میں رکھا۔ اللہ اللہ، ماجرا کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر کی حالت میں تھے، اس وقت کافر تھے۔ معاملہ کیا ہے؟ تو ایک راہب تھا، پاس میں گرجا گھر تھا، گرجا گھر میں جا کر کے پوچھتے ہیں راہب سے کہ راہب ذرا بتاؤ کہ یہ معاملہ کیا ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا، تھوڑی دیر میں غنود کی آئی اور غنود کی کے عالم میں سو گیا اور اتنے میں دیکھتا ہوں کہ ایک چاند میری طرف کو آ رہا ہے۔ میں نے چاند کو جب پاس میں آتا دیکھا تو ہاتھوں کے قریب آیا تو میں نے ہاتھوں سے پکڑا، بڑھ کے پکڑا، پکڑنے کے بعد اپنی گود میں رکھا۔ اس کا معاملہ کیا ہے؟ مجھے بڑا اطمینان ملا، بڑا سکون مل رہا تھا۔ معاملہ کیا ہے؟ تو راہب نے کہا کہ اچھا بیٹا بتاؤ
तुम किस कौम से हो, किस नस्ल से हो। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बताते हैं मैं अहले कुरैश में से हूँ, कुरैशी खानदान है। बेटा कहाँ रहते हो, बेटा कहाँ रहते हो? तो कहा गया कि मैं मक्का की सरजमीन में रहता हूँ। अल्लाह अल्लाह। पूछा गया कि बेटा तुम मक्का की सरजमीन में रहते हो, कुरैशी नस्ल से हो? कि हाँ हाँ मैं खानदान कुरैश से हूँ। तो अच्छा एक बात बताओ, इतनी बातों से तो मैं समझ गया कि तुम्हारा नाम क्या है? तो कहा कि मेरा नाम अब्दुल्ला है, मेरा नाम अब्दुल्ला है। अच्छा अच्छा ठीक है। इसके बाद पूछा गया कि बेटा एक बात बताओ तुम किस लिए इधर क्यों जा रहे थे? कहा कि मैं सफर के लिए जा रहा था, अचानक बुरूद की तारी हुई ख्वाब में, ऐसा मैंने देखा। तो अच्छा बेटा मुझे समझ में आया है, मैं अपने इल्म की जसारत के जरिए से, अपने इल्म के जरिए से, अपने नुजूम के जरिए से, या मेरे अंदर जो भी महारत है अपनी महारत ताम्मा के जरिए से मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ। बेटा राहिब ने कहा, बुहैरा राहिब ने कहा बेटा बेटा सुन, तुम्हारी नस्ल में एक इंसान पैदा होगा जो बड़ी जान से सूरत वाला, बल्कि उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत इंसान होगा, जिनका नाम नामी इसमें गिरामी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। और वो तुम्हारी ही नस्ल में उन कुरैश की खानदान में पैदा होगा, और वो तुम्हारी ही सरजमीन पर अहले मक्का के वालों में, मक्का की सरजमीन में आएगा। वो खूबसूरत इंसान जब दुनिया में आएगा तो उनका तुम रफीक बनोगे, उनके तुम साथी बनोगे, उनका तुम हमनवा बनोगे। और एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम दोनों मिलकर एक जगह हिजरत करोगे, और जब हिजरत का टाइम आएगा, हिजरत करने से करते करते एक वक्त एक मकाम आएगा, एक मकाम आएगा, उस मकाम में तुम बैठे होगे और दोनों सालों के हिसाब से बैठे होगे, और तुम्हारे मुकद्दस सालों में उस मुकद्दस हस्ती का आना होगा, मुकद्दस सालों में उस मुकद्दस चेहरे नूर वाला यानी जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह का सरे मुबारक तुम्हारी दोनों सालों में आएगा। ये तुम्हारी ख्वाब की ताबीर है। अल्लाह अल्लाह। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह अल्लाह कहते हैं दिल बड़ा बेकरार है, मैंने सफर छोड़ा, वापस लौटा और मक्का की सरजमीन पर आकर देखा कि वाकई में कोई जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। और उससे पूछा कि वो भी कुरैश की नस्ल से है, नस्ल उनका भी कुरैश है। अल्लाह अल्लाह। जब पूछ करके गया तो फिर पूछ करके उनके दरबार में यानी कि नबी मुख्तार के दरबार में जाकर हाजिरी देते हैं। हाजिरी देने के बाद कहते हैं कि मैं तो काफिर हूँ, मैं तो अभी कुछ भी नहीं जानता, न तो मैं यहाँ के दरबार का अदब जानता हूँ, या मगर इतना जानता हूँ कि आपके बारे में मुझे जो कुछ कहा गया है वो कोई अल्लाह के बरगुज़ीदा हस्ती है, आप जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। कहा फरमाया हाँ मैं जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। तो कहा अच्छा क्या मामला है, क्या माजरा है, कैसे आना हुआ? सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि यार ऐ हुजूर मैंने एक ख्वाब देखा, ख्वाब में ताबीर मैंने ये सुना, ताबीर में बताया गया कि एक अल्लाह का नबी होगा, वो सिद्दीक़ अकबर का दोस्त होगा, अजीज होगा, मगर मैं तो जानता नहीं, मैं तो काफिर हूँ और आप एक मुसलमान हैं। काफिर और मुसलमान की दोस्ती कैसी? और मैं ये भी नहीं जानता कि आप मेरे गोद में अपना सरे मुबारक रख करके आराम कर रहे होंगे, ये कैसे मामला हल में आएगा? मुझे तो ये भी मालूम नहीं, मगर राहिब ने कुछ ऐसा ही बताया। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह कैसे दिन परेशान मत हो, ये वक्त भी आएगा, ये वक्त भी आएगा तो जान जाओगे। मगर सिद्दीक़ अकबर से रहा ना गया। सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि मैंने सुना है कि जो अल्लाह का बरगुज़ीदा नबी होता है वो जरूर कोई मौजज़ात लेकर आता है, मुझे भी कोई मौजज़ात बता दे, दिखा दे ताकि मेरे दिल को भी तसल्ली मिल जाए। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बस टाइम ज़्यादा हो गया, मैं बेध्यानी हो गया, आपने बताया नहीं यार। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बताओ मौजज़ा क्या दिखाऊं? क्या ये मौजज़ा नहीं है कि बुहैरा राहिब ने जो कुछ भी तुम्हें बताया है, बुहैरा राहिब ने जब शाम का सफर तुम कर रहे थे, रास्ते में थक हार कर बैठ गए थे, नींद आ गई थी, आलम ख्वाब में तुम्हें दिखाया गया था, एक चांद ने आकर के तुम्हारे गोद में आराम किया, तो चांद कौन था? सिद्दीक़ अकबर जरा बताओ वो चांद था कौन? वो चांद मैं ही तो था, ये सारे मुस्तफा ही तो था जो तुम्हारी गोद को पसंद किया था, तुम्हारी गोद को पसंद किया था आराम करने के लिए। सिद्दीक़ ये क्या कम मौजज़ा है? सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुतमईन हो गए, कहा या रसूल अल्लाह कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर मुझे हल्का बगोश इस्लाम कर लीजिए।